بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دینی بہنوں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے 3 قسم کا ایمان ہے۔ ایک ایمان فرشتوں کا ہے، ایک ایمان نبیوں کا ہے، اور ایک ایمان انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا ایمان ایک ہی سطح پہ رہتا ہے، کیونکہ فرشتے جنت کو جہنم کو غیب میں ہے، وہ غیب کی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کا ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ ایک ایمان نبیوں کا ہے، نبیوں کا ایمان ہمیشہ بڑھتا ہے۔ کیوں بڑھتا ہے؟ نبی جس کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، یعنی انسانوں کو اللہ کے طرف بلانا، ہر نبی وہی کام میں لگے رہتے ہیں، یعنی دعوت دیتے رہتے ہیں، جس پہ نبیوں کا ایمان ہمیشہ بڑھتا ہے۔ تاریخ میں کسی نبی کا ایمان گھٹا، کم ہو گیا، وہ تاریخ میں کسی نبی کا بھی نہیں ملتا کوئی واقعہ۔ ایک ایمان انسانوں کا ہے، انسانوں کا ایمان کبھی گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ آئے اور کیفیت بدل گئی، اور اپنے آپ کو خیال کر رہے، جب آدمی کے اندر ایمان بنتا ہے تو نفاق ظاہر ہوتا ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہنے لگے، میں تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہے، آپ جنت کے بارے میں بتا رہے تو آنکھوں کے سامنے نظر آتا تھا، جہنم کے بارے میں بتاتے تو آنکھوں کے سامنے وہ منظر نظر آتا۔ گھر پہ آئے، بیوی بچوں میں پڑ گئے، ہماری وہ کیفیت نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ہے، جو سامنے تھا۔ میں تو منافق ہو گیا بول کے چلے باہر۔ راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے اور پوچھے، حنظلہ کیا بات ہے؟ تو بولے، میں تو منافق ہو گیا۔ تو کیا کہہ رہے؟ تو حنظلہ کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، کیفیت ہماری الگ تھی، گھر پہ آئے تو وہ کیفیت نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنے لگے، ہمارا بھی میری بھی وہی کیفیت ہے، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب پہنچے تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ حنظلہ سوچ کے بولو کیا کہتے ہیں۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے سامنے ہے آپ آخرت کے بارے میں بتاتے تو وہ کیفیت الگ تھی، گھر پہ آئے کاروبار میں بیوی بچوں میں لگ گئے، اب وہ کیفیت ہمارے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حنظلہ بات یہ ہے جو میرے سامنے جو کیفیت تمہاری ہے، اگر وہ تم گھروں پہ جانے کے بعد بھی وہ کیفیت ہے، راستے میں اور بستر پہ آ کے، یعنی تمہارے بستروں پر بھی فرشتے آ کے مصافحہ کریں گے، لیکن حنظلہ بات یہ ہے گاہے گاہے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ دینی بہنوں، ہر عمل وقت کے اوپر فرض ہے، ہر عمل، نماز وقت پہ فرض ہے، روزہ سال میں ایک مرتبہ وقت پہ فرض ہے، زکوٰۃ مالداروں کے لیے ہے، حج ہے وہ بھی مالداروں کے لیے ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ، روزہ سال میں ایک مرتبہ، ہر اللہ کا حکم وقت پہ ہے، لیکن ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، ایمان 24 گھنٹے فرض ہے۔ دینی بہنوں، انسان جیسا مال کا زکوٰۃ ہے، ایمان کا بھی زکوٰۃ ہے۔ مال کا زکوٰۃ نکالا تو آدمی وہ مال پاک ہو گیا، نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اگر مال کا زکوٰۃ نہیں نکالے تو وہ مال پکڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایمان کی زکوٰۃ ایمان کی دعوت ہے، مرد ہو عورت ہو، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دیا ہے، وہ دعوت ایمان کی ہے۔ ایمان کی دعوتیں دیتے رہیں گے تو دینی بہنوں ایمان بڑھتا رہے گا۔ ایمان کی دعوت جب چھوڑ دیتے ہیں تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ دھیرے دھیرے مرد ہو یا عورت ہو اندر سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ جب یہ امت سے دعوت چھوٹ جاتی ہے، ایمان جب ختم ہوتا ہے، غیروں کا طریقہ، غیر مذہب کا دین اچھا معلوم ہوگا، اور اچھا جب معلوم ہوگا اسی کو اختیار کریں گے اور اسی کو اپنائیں گے اور اسی میں موت آئے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی مرد ہو یا عورت ہو جو طریقہ اختیار کرتے ہیں، قیامت کے دن انہی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ پھر اب ایمان اندر ختم ہو گیا، اپنے بچوں کو دین کی حالت میں دیکھنا، دیندار بنانا، یہ ماں باپ کو احساس نہیں رہے گا، اپنے کو نہیں رہے گا تو اوروں کو کہاں رہے گا۔ تو دینی بہنوں، سوچنے کی بات ہے، یہ ایمان دعوت دیتے رہیں گے اور ایمان کے سیڑھیاں چڑھتے جائے گا آدمی، مرد ہو عورت ہو۔ اگر ایمان ختم ہو گیا تو پھر دھیرے دھیرے زندگی سے دین نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لوگ کپڑے بدلتے ہیں اتنا جلد دین کو بھی بدل دیں گے۔ آج آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے، لوگوں کو غیروں کا طریقہ اچھا لگ رہا، اور جس کی وجہ سے بچے فیشن میں آ گئے، عورتیں غیروں کے طریقے میں آ گئے۔ ایک زمانہ تھا دینی بہنوں، ایمان چاہے غیر مرد ہو عورت ہو، ایمان کی محنت میں لگے رہتے، ان کی کیفیتیں، ان کی حالت کیسی رہتی۔ ہمارے حیدرآباد کے کرنل امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو 120 ملکوں میں ان کا سفر ہوا، ویسٹ انڈیز میں اللہ کے راستے میں ان کی موت آئی، ہے حیدرآباد کے،
لیکن امریکہ کے علاقے میں، کینیڈا میں رہتے ہیں، روزانہ کئی لوگ ان کے ہاتھ پہ آ کے اسلام قبول کرتے ہیں. کئی لوگ 5,000 تک کا حساب رکھے، اس کے بعد حساب کرنا چھوڑ دیے. کتنے لوگ ان کے ہاتھ پہ ایمان قبول کرے، حساب ہی نہیں ہے. وہ ایک مرتبہ کے واقعہ سناتے ہیں کرنل امر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ کا واقعہ، ہم ایک ملک میں گئے، ایک علاقے میں گئے، اور وہاں ایک کلب میں گئے. سارے مسلمان ہیں، اور وہ سب عرب کی نسل تھی، اکثر مسلمان، لیکن شراب میں مست ہے. وہ کلب میں ایک لڑکی ناچ رہی تھی، اور اس کے برابر کپڑے بھی نہیں تھے. ایک جوان ڈرم بجا رہا تھا. کرنل امر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے وہ شراب کے نشا میں ہے، سو مسلمانوں کو جوڑ کے بات کرنے لگے، ایمان کی بات کرنے لگے. وہ اسٹیج پہ ناچنے والی لڑکی ناچنا چھوڑ دی. ایک ٹیبل پہ کپڑا پڑا ہوا تھا، وہ لپیٹ کے آ کے پیچھے کھڑی ہو کے سننے لگی. اس کے بعد میں کرنل امر الدین صاحب سے کہنے لگی، یہ لوگ تو شراب میں مست ہے، نشا میں ہے، ان کو کیا بات سمجھ میں آئے گی؟ وہ بات مجھے سمجھاؤ، مجھے بتاؤ. جب ان کے سامنے نظروں کو نیچے کر کے بات کو سامنے رکھے، بیٹی یہ ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایمان کے بارے میں بات سمجھائے، تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. جو ڈرم بجا رہا تھا، اب وہ بھی اس کا شوہر تھا، وہ لڑکی کا. اب وہ کہنے لگی یہ میرا شوہر ہے، اسے بھی ایمان کی دعوت دو. جب کلمے کی دعوت دی تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کرنل امر الدین صاحب کہتے ہیں وہ لڑکی کا یعنی فون آتا رہا اور کچھ ڈاؤٹیں پوچھتی رہی، میں بتاتا رہا. ایک مرتبہ 4 مہینے کے بعد اس لڑکی کا فون آیا اور وہ پوچھنے لگی آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ ہاں میں پہچانتا ہوں، میں وہی کلب ڈانسر ہوں. تو بولے میں پہچانتا ہوں. آپ نے کہا عورت گھر میں رہنا، کمائی کے لیے باہر نہیں نکلنا، اور میں گھر پہ رہی، اور میرا شوہر جو روز آنا ہم ناچنے پہ، میرا شوہر ڈرم بجانے پہ کئی ڈالر ملتے تھے، وہ کمائی ہم نے چھوڑ دی، جس کی وجہ سے چھوٹا سا کمائی میرا شوہر کرنے لگا. اور آپ نے کہا رشتہ داروں کو بھی دعوت دو، اور ہم میاں بیوی دونوں بس میں جا رہے تھے، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھا، اور میں ایسی اوپر بس میں جو راڈ رہتا ہے، اور میں وہ ایسی کھڑی رہی. اچانک ڈرائیور نے بریک مارا تو میں نے اپنا ہاتھ اوپر کر دی راڈ پکڑنے کے لیے. میں برقعے کی حالت میں تھی، ذرا سا ہاتھ کا کپڑا نیچے ہو گیا اور ذرا سا ہاتھ میرا نظر آیا. کیا کل کو یہ ہاتھ جہنم میں جلے گا؟ یہ کون لڑکی پوچھ رہی؟ کل تک ایسے کپڑے پہن کے ناچنے والی یہ پوچھ رہی ہے، ذرا سا ہاتھ میرا نظر آ گیا، کیا کل کو یہ ہاتھ جہنم میں جلے گا؟ ہمارا طریقہ وہ لے رہے، ان کا طریقے مسلمان اپنا لے رہے. اور پھر وہی لڑکی جب آئی انڈیا وقت لگانے کے لیے اللہ کے راستے میں، یو پی کے علاقے میں جوڑ رکھے مستورات کا. اب وہ لڑکی بیان کرنے لگی، ماں بہنوں، ارے تم خاندان کے مسلمان ہے، تم خاندان کے مسلمان ہے، جو طریقہ ہم زندگی سے نکال کے تھوک دیے وہی طریقہ تم اپنا لے رہے، وہی طریقہ اپنا لے رہے. دینی بہنوں، جب ایمان کم ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا، زندگی سے ایمان نکل جاتا ہے. پھر غیروں کے طریقے گھروں میں آ جاتے ہیں، پھر کپڑے غیروں کے، اپنے بچے بھی غیروں کے طریقے میں.
कैसे कैसे बाल कटिंग करा के फिर रहे बच्चे, कैसे कपड़े पहन के फिर रहे मर्द बच्चे। ये हालत है, ये उनका कसूर नहीं, माँ बाप का कसूर है। माँ बाप ने समझे नहीं। एक ज़माना था दीनी बहनों, सब ईमान की मेहनत में लगे हुए थे। मदीने वालों की ज़िंदगी और ऐसी ज़िंदगी थी, मर्द भी ईमान की मेहनत में लगे थे, औरतें भी ईमान की मेहनत में लगे थे, बच्चे भी ईमान की मेहनत में लगे थे। और जिसकी वजह से जब भी मदीना तखाजों की जगह है, अस्सलातु जामिया की आवाज़ लगती और अजान उनके लिए तश्कील थी, अजान उनके लिए तश्कील थी और निकल जाते मस्जिद को। फिर अगर तश्कील होती मस्जिद में और उधर से उधर चले जाते, ऐसी हालत थी, ऐसी हालत थी। फिर एक साहबिया है अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की बेटी है और जुबैर रजी अल्लाह तआला के निकाह में है। ये जुबैर रजी अल्लाह तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी का बेटा है। जुबैर रजी अल्लाह तआला उनके निकाह में थी और दीन का तकाजा आया तो जुबैर रजी अल्लाह तआला अल्लाह के रास्ते में चले गए। लेकिन घर में फाका है, अस्मा रजी अल्लाह तआला घर में फाका है। दीनी बहनों, कभी कभी गौर करना है, गौर करना है। आज निकले तो जमायतों की नुसरत हो रही, बहनें पका के भिजा रहे मस्जिद को, मस्तूरात को। एक ज़माना था जमायतें निकलते, पूछने वाले नहीं रहते और तंगी के ज़माने में निकलते, उनकी घरों की क्या हालत रहती। दिल्ली के आसपास के और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी के पास आके कहते, आपका बच्चे को कहना हजरत जी थे कि कहना कि हमारे घर वालों को दोबारा अल्लाह के रास्ते में भेजने पे, हमारे घरों में चूल्हे ठंडे हैं, फाकों पे हमारा वक्त गुजर रहा। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। तो दीनी बहनों, अब वो ज़माना मदीने का जो हिजरत करके आते थे, मदीने के अंसार खिलाने में, पिलाने में, दीन सिखाने में अपने घरों को खाली कर दिए थे, घरों में तंगी चलता था। अस्मा रजी अल्लाह तआला कहती है, मैंने भिजाई अल्लाह के रास्ते में अपने शोहर को, घर में फाका है। पड़ोसी का जो घर है वो यहूदी का घर था, उसके घर में बकरी का सालन पक रहा था, उसकी खुशबू मेरे घर में आने लगी। मैं फाकी थी, भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकी, अब सोच में पड़ गई। इसीलिए दीनी बहनों, पड़ोसियों का भी ख्याल करना है। कभी कभी सालन पका, उलमा ने लिखे जरा सा एक गिलास पानी ज़्यादा डाल दिए गोश्त का सालन में तो पड़ोसी के घर में भी भिजा सकते हैं, पड़ोसी के घर में भी। क्या वो ज़माना, एक बकरी का सर कटा एक साहबी के घर में, 7 घरों का चक्कर लगा के फिर उन्हीं के घर में आ गया। आया कैसा, इन्हें दूसरे बाजुक साहबी के घर में भेजे। उन्होंने सोचे मेरा बाजुक वाले उन्होंने मोहताज है, उनके घर में क्या हालत पता नहीं, उनके घर में भी जाए। उन्होंने तीसरे घर में, चौथे घर में, ऐसा 7 घरों से जिस घर में बकरी जुबा हुआ वही घर के अंदर आ गया, वही घर के अंदर आ गया है। अब अस्मा रजी अल्लाह तआला घर में खुशबू आने लगी बकरी का सालन का, घर में फाका है, जुबैर की अमानत इनके पास है। अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु अब बर्दाश्त नहीं कर सकी, आग लेने के बहाने से निकली। वो ज़माने में चूल्हों में जिस घर से धुआं निकलता, पता चलता इनके घर के अंदर है चूल्हा सुलगा है, फाका नहीं। जिस घर में चूल्हे से ऊपर धुआं नहीं निकलता, पता चल जाता इनके घर में फाका है। अब अस्मा रजी अल्लाह तआला आग लेने की बहाने से यहूदी के घर को गई, पड़ोसी यहूदी थी, उन्हें जाके पूछी, अम्मा
ذرا آگ دے دو. وہ حال نہیں پوچھی، آگ دے دی، انگار. اب وہ انگار لے کے اسماء رضی اللہ تعالیٰ سوچتی ہوئی آنے لگی، اب میں کیا کروں یہ انگار لے جا کر، میرے گھر میں تو فاقہ ہی ہے. نیچے گرا دی انگار کو، آگ کو. دوبارہ آگ لینے کی بہانے سے گئی، اماں وہ آگ نیچے گر گیا، دوبارہ دے دے. وہ نہیں سمجھی تھی، وہ نہیں سمجھی تھی یہ کیوں آئی گھر میں، یہ عرب کی عورت بول کرے. اب پھر ہوا ایسا کہ پھر دوسری بار بھی آگ دے دی، وہ لے کے جانے لگی، پھر نیچے گرائی، تیسری بار آئی انگار کے واسطے. وہ یہودی عورت ہے، حال معلوم بھی نہیں کری، آگ دے دی. تو اب اسماء رضی اللہ تعالیٰ گھر پہ آ گئی، اللہ سے کہنے لگی یا اللہ اب میں کس کو بولوں، میں کس کو بولوں. اتنے میں وہ پڑوسی یہودی گھر پہ آیا. اس نے پوچھا گھر والی کو، کوئی آ کے گئے گھر میں، کیونکہ قدموں کے نشانات نظر آتے، مٹی کے گھر آتے، کوئی آ کے گئے. تو بولی وہ عرب کی جو عورت ہے پڑوسی، وہ آگ لینے کے واسطے آئی. یہودی کہنے لگا اس کے گھر میں آگ جلانے کے لیے، اس کا گھر میں تو فاقہ ہے، اس کا گھر والے تو اللہ کے راستے میں ہے، یہ سالن لے جا کے اس کے گھر پہ دے دے، تو اس کے گھر پہ دے دے. اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ زندگی بھر بڑی تکلیف اٹھائی. وہ کہتی ہے مجھے گھر کا کام کیا، سب سے زیادہ جانور کا چارہ لانا میرے لیے مشکل تھا، وہ بھی کرتی تھی. کیا ساتھ دیتے تھے دینی بہنوں، کیسا ساتھ دیتے تھے. آج سہولتیں ہو گئے، گیس کے چولہے آ گئے، ہر چیز گھر میں. وہ زمانے میں جانوروں کے لیے چارہ لانا پڑتا تھا، گھر میں مٹی کے گھرا جھاڑو مارنا، باہر سے پانی لانا، لکڑیاں لانا، لکڑیوں پہ چولہے سلگانا، بڑے مشکل کے کام. تنگی کے زمانوں میں اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے میں بھیج کے ایسے زندگی کاٹتے تھے. پھر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں حضرت علی کی اور زبیر کی لڑائی ہو گئی، جس میں دشمن نے زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، شہید کر دیا تھا. اور شہید کر کے علی رضی اللہ چاہ کے کہنے لگا میں نے زبیر کو جہنم میں بھیج دیا. علی رضی اللہ تو خوش نہیں ہوئے، کہنے لگے تو جہنمی ہے، کیونکہ میرے نبی فرمائے تھے زبیر جنت میں جائے گا، زبیر کو قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا. ایک جنگ ہوا تھا وہ جس میں مارے گئے تھے. اب اسماء رضی اللہ تو بیوہ تھی، ایک بیٹا تھا عبداللہ. یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر ایسے صحابی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خون نکلا انگلی کا کچھ لگ کے. وہ نکلے تو زبیر کو عبداللہ ابن زبیر کو دیے، عبداللہ یہ لے جا کے زمین میں دفن کر دے. عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے اور جا کے وہ خون کو پی لیے. اب آئے تو پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ دفن کر دیے؟ یا رسول اللہ ایسی جگہ دفن کیا پھر نظر ہی نہیں آتا، آپ کو گمان آ گیا، تو نے پی لیا؟ ہاں پی لیا. تو فرمائے میرا جسم کا کوئی حصہ کسی کے اندر جاتا ہے وہ جہنم کا آگ حرام ہو جاتا ہے. پھر فرمائے اب ان کے اندر اتنی طاقت تھی، 1000 آدمیوں کے برابر تھے، یہ 1000 آدمیوں کے برابر تھے یہ. اور جہاں بھی کھڑے ہوتے ایسا لڑتے جنگ کہ انہیں جن کہتے تھے، جن. حجاج ابن یوسف کو اور عبداللہ ابن زبیر کو مقابلہ ہو گیا. اب آخری دن تھا، جان بھی چلے جاتی. ماں کو پوچھے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، امی کیا رائے ہے تیری؟ اگر حجاج ابن یوسف سے راضی ہو گیا، صلح کیا تو جان بچے گی، مقابلہ ہوئی تو جان چلے جائے گا. اسماء رضی اللہ عنہ کہنے لگی بیٹا عبداللہ دنیا کے لیے لڑا ہے اور تیرا لڑنا، تیرے ساتھیوں کا لڑنا بیکار ہے. اگر آخرت کے لیے لڑا ہے تو جا کے مرنا بہتر ہے. کون ماں یہ کہہ سکتی ہے تو جا کے مرنا بہتر ہے؟ عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے امی
میں دنیا کے لیے کب لڑا ہوں، آخرت کے لیے اللہ کے لیے لڑا ہوں۔ پھر ماں کہنے لگی آجا گلے سے لگ جا۔ ماں نے گلے سے لگائی بیٹے کو، اندر لوہے کا زرہ پہن کے ہے، لوہے کا زرہ۔ ماں نے پوچھی بیٹا یہ کیا پہنا؟ وہ کہنے لگے امی وہ میرا لاش کو خراب کرتے بول کے ڈر ہے۔ ماں کہنے لگی بیٹا بکری کو ذبح کرنے کے بعد اس کا کھال چمڑا اتارنے کا تکلیف نہیں ہوتا، مرنے والے لوہے کا سہارا نہیں لیتے، اتار دے وہ زرہ کو، اتار دیا گیا۔ اب جا کو لڑتے رہے، کوئی بھی ان کا مقابلے میں آ نہیں سکا، لڑتے رہے۔ اتنے میں شوڈانیوں نے اوپر چڑھ کے پتھروں کی بارش کر دیے، پتھرے اوپر سے چھت کے اوپر سے ڈالنے لگے۔ ایک پتھر آ کے ماتھے کو لگا، عبداللہ ابن زبیر کے ماتھے کو لگا، پیشانی کو، ایسا خون ٹپک کے پیروں پہ گرنے لگا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہے پیچھے سے مار کھا کے اپنے پیر کے ایڑیوں کو مہندی لگائے، ہم وہ ہے سامنے سے مار کھا کے اپنے پیروں کو مہندی لگاتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے نیچے گرے، کہنے لگے یا اللہ کوئی بھی میرے ساتھ نہیں، میری تلوار میرے ساتھ ہے۔ یہ کہہ کر دنیا سے چلے گئے۔ مکے میں ایک ہفتے تک لاش کو لٹکا کے رکھے ایسی چے۔ اسما رضی اللہ عنہ ادھر سے گزری، بیٹے پہ نظر پڑی، کیا ان کے دل ہوں گے، گھبرائی نہیں، چلائی نہیں، روئی نہیں، کیونکہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ اور کہنے لگی ابھی لاش کو اتارنے کا وقت نہیں آیا، ابھی لاش کو سواری کو اتارنے کا وقت نہیں آیا۔ دینی بہنوں، جب اندر ایمان بنتا ہے تو پھر یہ لوگ کیسے اعمال پہ کھڑتے ہیں۔ اپنے اولادوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ان کے لیے آسان تھا، بیوہ بننا ان کے لیے آسان تھا، گھروں کو اجاڑنا ان کے لیے آسان تھا۔ وہ چلتے چلتے پیچھے راستہ ڈالے، تابعین والوں کو، آنے والوں کو، مدینے والے دعائیں دو وہ مدینے والوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے پیچھے آنے والوں کو ایسا راستہ ڈالے۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رومیوں پہ لڑنے کے لیے، مقابلے کے لیے تشکیل ہو رہی تھی، ایک جوان کھڑے ہو کے نام لکھایا۔ وہ جوان بڑا مالدار تھا، کھڑے ہو کے نام لکھایا۔ کسی نے جوش دلانے کے لیے قرآن کی آیت پڑھا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مسلمانوں تمہارا جان اور مال اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ وہ جوان کہنے لگا عبد الواحد کیا واقعی اللہ نے مسلمانوں کا جان اور مال جنت کے بدلے میں خریدا؟ ہاں بیٹا خریدا ہے۔ وہ کہنے لگا پھر تو تم گواہ رہو میرا سارا مال اللہ کے دین پہ، اور میں بھی اللہ کا ہوں، جان اور مال اللہ کو دیتا ہوں میں جنت کے بدلے میں۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بیٹا تلوار بڑی تیز رہتی ہے، سوچ کے بول۔ وہ کہنے لگا تمہیں گواہ رہو، آپ دیکھیں گے میں ڈرنے والا نہیں، میں گھبرانے والا نہیں۔ پیر کے دن جانا طے ہو گیا۔ یہ جوان یتیم تھا، ماں باپ نہیں تھا، اور گھر پہ آیا، ماں کو بولا، ماں تیار کری اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، اور تیار کر کے بھیجی۔ سب سے پہلا اللہ کے راستے میں جانے کے لیے آ گیا، یہ سب سے پہلا یہی آ گیا۔ بعد میں سارے جمع ہو گئے اور نکلے اللہ کے راستے میں۔ ماں تیار کر کے بھیجی تھی، اور جانے کے بعد اس کی یہ حالت ہے، دن میں
گھوڑوں کی خدمتیں، اونٹوں کی خدمتیں، ساتھیوں کی خدمتیں، پھر رات میں اللہ کی عبادتیں، دن میں روزہ، ایسی زندگی اس کی اللہ کے راستے میں گزری۔ وہاں جانے کے بعد پڑاؤ ڈالنے کے بعد یہ ہنستے ہوئے اٹھا، این المجریہ، این المجریہ۔ لوگ کہنے لگے یہ پاگل ہو گیا۔ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ پوچھے بیٹا کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں نہ پاگل ہوں نہ کچھ ہوں، جب میں سو گیا کچھ فرشتے آئے میرے پاس آ کے کہنے لگے یہ آئینہ کا شوہر ہے، آئینہ جنت میں ایک حور ہے، بڑی خوبصورت حور ہے، یہ اس کا شوہر ہے اور اس کو اس کے پاس لے کے جاؤ۔ فرشتے مجھے لے کے چلے، ایک دودھ کی ندی تھی، وہاں پہ وہ حورا اللہ کی تسبیح پڑھ رہے اور کہہ رہے این المجریہ کا شوہر آ رہا، این المجریہ کا شوہر آ رہا۔ وہاں قریب جانے کے بعد پوچھا گیا تم میں آئینہ کون ہے؟ تو بولے ہم کے نیچے خادم ہے۔ آگے بڑھو، آگے بڑھے تو پانی کا ندی، وہاں بھی حورا بیٹھ کے وہ تسبیح پڑھ رہے، کہہ رہے آئینہ کا شوہر آ رہا، این المجریہ کا شوہر آ رہا۔ قریب جانے کے بعد پوچھا گیا تم میں آئینہ کون ہے؟ تو بولے ہم ان کے نیچے خادم ہے۔ آگے بڑھو، وہ آگے بڑھے تو شہد کی ندی ہے، وہاں بھی حورا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے کہہ رہے این المجریہ کا شوہر آ رہا۔ جا کے پوچھے تم میں آئینہ کون؟ ہم ان کے نیچے خادم ہے، آگے بڑھو۔ آگے بڑھے تو شراب کی ندی، وہاں حورے بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے لڑکیاں اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ دیکھ کے کہنے لگے آئینہ کا شوہر آ رہا، آئینہ کا شوہر آ رہا۔ قریب جانے کے بعد پوچھا گیا تم میں آئینہ کون ہے؟ تو بولے ہم ان کے خادم ہیں۔ آگے بڑھو، آگے بڑھے تو ایک نور کا کھبا ہے، باہر ایک لڑکی کھڑی ہے، آواز لگا رہی آئینہ تیرا شوہر آ رہا۔ تو اب اندر آ کے دیکھے تو آئینہ المجریہ بیٹھی ہے۔ اس نے کہا کہ اس لڑکے سے شام میں دسترخوان پہ افطاری کرنا۔ اس کے اب وہ سارا قصہ سنایا، میں یہ خواب دیکھا ہوں، کیا میں پاگل ہوں؟ جب مقابلہ ہوا لڑائی، یہ نوجوان 9 کافروں کو قتل کر دیا، اس کے بعد میں یہ قتل ہو کے پڑا ہے، شہید کے قریب ہے۔ اور عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا شیخ عبد الواحد وہ این المجریہ پکار کے کہہ رہے مجھے آ جاؤ بول کرے۔ جنگ ختم ہو گیا، واپس جانے لگے۔ واپس جانے کے بعد وہ نوجوان لڑکے کی ماں نے عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھی عبد الواحد میری امانت کہاں ہے؟ تو شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اللہ نے قبول کر لیا تیرا بیٹے کو اور شہید ہو گیا۔ ماں کہنے لگی اللہ کا شکر ہے میرا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور قبول ہو گیا۔ کیا مائے تھے دینی بہنوں۔ ماجہ عدوی رحمت اللہ علیہ ان کا شوہر یمن کے تابعین میں سے تھے، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ عورتیں آئے سمجھانے کے لیے، ماجہ عدوی رحمت اللہ علیہ عورتوں سے کہنے لگی اگر مجھے خوشخبری دینے کے لیے آئے، مبارکباد دینے کے لیے آئے، آؤ میرے گھر پہ، مجھے سمجھانے آئے، تمہاری سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، میرا شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ کیا ان کے جذبے تھے اس زمانے کی عورتیں، سب ایمان کی محنت میں لگے ہوئے تھے دینی بہنوں، جس کی وجہ سے اللہ کا دین سارے عالم میں پہنچا اور پھیلا۔ اس میں کتنے عورتیں بیوہ بنے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے گھر اجھڑتے گئے، اسلام کا چنگاری سارے دنیا میں روشن ہو گیا۔ لیکن دینی بہنوں آج اللہ کا دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے جنازے گھروں سے نکل رہے ہیں، جوانوں کے زندگی میں سنتیں چلے گئے، غیروں کے طریقے آ گئے۔ وہ بچوں کا کیا قصور ہے، ماں باپ کا قصور ہے۔ میں کہتا ماں باپ کا بھی کیا قصور ہے، ماں باپ اس لائن کے نہیں،
نکلتے اللہ کے راستے میں تو پتہ چلتا، لیکن نکلتے نہیں، ہر جگہ دیکھ رہے، نامہ تو لکھا رہے لیکن گھر والوں کو تیار نہیں کرتے۔ تو دینی بہنوں، تم اگر یعنی گھر والے آنے کے بعد ہے جیسا تمہارے کیا تو بھی مانگے، تم دیکھو مجھے یہ چیز ہونا، نہیں لائے تو منہ کیسا بناتے؟ ذرا سب کو معلوم ہے، میں بولی سو چیز لائے نہیں، میں مانگی سو چیز دیے نہیں، منہ کیسا بناتے؟ ایسی دینی بہنوں، تمہارے شوہر آئے گھر پہ تو کہنا اللہ کے راستے میں جانے کے لیے نام لکھائی ہوں، ہم نکلنا ہے اللہ کے راستے میں۔ ایسے جذبے رکھنا۔ اللہ کا شکر ہے جہاں جہاں ہم کام کرتے آئے، مردوں سے زیادہ عورتوں میں بڑا جذبہ دیکھے ہم نے۔ ہر جگہ کثیر تعداد میں مسورات جڑ رہے، برکھے کا ماحول ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے گھروں میں دینداری ہے۔ یہاں کچھ ہوائیں چلے، دین کی ہوائیں، بڑوں محنت کرے بڑوں نے، جبھی تو یہ جھلک نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے دینی بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے، بہت ضرورت ہے اس وقت، باہر نکل تو پتہ چلے گا کیا حالات ہے۔ ایک جماعت ہے پڑوس ملک کی، ایک ملک کو گئی، ایک ملک کو، پڑوس ملک بولتے بازو کا ایک ملک ہے، نام لینے سے ہمارے بڑے منع کرے، سب کو معلوم ہے ہمارے انڈیا کے بازو کون سا ملک ہے۔ وہ ملک والے ایک ملک کو گئے، ایک ساتھی اس میں سیدھے سادے کپڑے پہن کے ہے، ایک کار جماعت چل رہی تھی، کار رکی اور میاں بیوی اتر کے اس کو پیسے دینے گئے وہ ساتھی کو، تو بولے میرے پاس پیسے ہے، تو بولے تو دیکھ تو یہ کپڑے پہنا ہے، تو کہاں کا رہنے والا پوچھے، میں ہمارا ملک کا، وہ ملک کا نام لیے، وہاں سے اتنا دور کیسا آ گیا سیدھے سادے کپڑے؟ تو وہ اپنا قصہ سنایا۔ کیا سنایا؟ میں غریب تھا اور مسجد میں تشکیل ہوئی باہر ملک کو جانے کے لیے، میں نام لکھایا، گھر پہ آ کے گھر والی سے کہنے لگا میں اللہ کے راستے میں جانے نام لکھایا ہوں لیکن پیسے ہے ہی نہیں۔ گھر والی کہنے لگی یہ میرے گلے کا ہار ہے، یہ بیچ کے جاؤ اللہ کے راستے میں۔ بولی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی سارا مال لگائے اللہ کے دین پہ، کچھ نہیں تھا، بیوی کے گلے میں ہار تھا، مانگنے شرم آ گیا، دوسروں سے پوچھنے لگے، بیوی کہنے لگی ارے وہ خود پوچھتے میں دے دیتی، لے لو یہ ہار بول کے دے دی۔ کیسے عورتیں حصہ لیے، وہ پڑوس ملک کی عورتیں اپنا گلے کا ہار بیچ کے اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجی۔ یہ سارا قصہ سنا ہے تو وہ رونے لگ گئی، وہ سننے والی، وہ ملک میں جو میاں بیوی کار اترے، تمہاری گھر والی کو اگر دیکھ لیتی میں میرے آنکھوں سے دیکھ لیتی، پھر وہ ایسا اثر پڑا، میاں بیوی مسلمان ہو گئے اور پھر دین کی محنت میں لگے۔ ایک وقت آیا وہ جماعت وہ ملک کو گئی، وہ علاقے کو گئی، اس بیوی اس کے گھر کی خاتون کو ملی، اس کو پیشانی پہ بوسہ دے کے ہاتھ ملا کے کہنے لگی بہن تو کیا خوش نصیب ہے، تیرا ہار کا بیچ کے تیرا گھر والے کو اللہ کے راستے میں بھیجنا باہر ملک کے لیے، اللہ ہمیں ہدایت دیا اور جہنم سے بچایا۔ ایسا کتنے ہیں دینی بہنوں، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے اللہ کے راستے میں نکالنا، نیتیں کرو، ارادے کرو، کون کون اپنے گھر والوں کو بھیجیں گے اور خود تم نکلیں گے، تمہیں تمہارے گھر والوں کو تم تیار کر کے بھیجنا بھی ہے، تیاری کر کے ساتھ چلنا بھی ہے۔ تشکیل کرے۔